السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو مدینہ منورہ سے چکا دینے والا واقعہ پیش آ گیا جس نے خود ماہرین آثار قدیمہ کو چکا دیا، حیرانی میں ڈال دیا۔ جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، آج کل یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، وہ خود دوستو بارہا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کو اگنور کیا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ ایسی ویڈیو دوستو ایسی یہ وائرل ہو رہی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں لایا ہوں۔ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لوگوں نے آثار قدیمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو دوستو آج بھی پایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی یاد آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو گئی، جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ کتبہ اور پتھر دیکھ سکتے ہیں جس کی ایک جانب واضح طور پر، دوسری جانب جو آثار قدیمہ کا لکھا ہوا ہے اب اس کو واضح کر دیا گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک طرف لکھا اللہ ولی عمر، اس کی دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے فی الدنیا، تیسری لائن میں لکھا ہوا والآخرہ، چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے دوستو لا الہ الا اللہ، عمر بن خطاب کے دنیا آخرت کے سارے کام بنانے والا وہ اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوستو بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا یہ نقش ہے اور ان کے زمانے کا لکھا ہوا ہے۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ کو فاروق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اسلام لانے سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت شروع کی۔ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ کی حکمرانی عدل و انصاف کی ایسی روشن مثال ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں عدل فروغی ضرب المثل ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا مر گیا تو عمر سے کل قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک گئی اور آپ کے دور کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں صفر پاور طاقتیں بن گئی، کسریٰ قیصر جو اس وقت کے سپر پاور تھے۔ حضرت عمر کا روب اور عمر کا دبدبہ اتنا تھا، محلوں کے اندر بھی خوف زدہ تھے۔ شورا اور جمہوریت کے بانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اپنے معاملات سلطنت چلانے کے لیے مشاورتی کونسل قائم کی اور ہر اہم فیصلے میں صحابہ کرام کی رائے کو شامل رکھا اور باقاعدہ انتظامی نظام قائم کیا۔ آپ ہی نے اسلامی ریاست میں دفتر، محکمہ پولیس، جیل خانے اور بیت المال جیسے جدید اور منظم ادارے قائم کیے۔ ہجری کیلنڈر کا اجراء امت مسلمہ کے لیے قمری کیلنڈر ہجری سن کا آغاز آپ ہی کی دور خلافت میں ہوا جو آج تک ہماری پہچان ہے۔ سادگی اور تواضع آپ کی اتنی تھی کہ آپ کے کپڑوں میں پابند لگے رہتے تھے۔ جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا تو آپ کے کرتے میں 12 پابند لگے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے بغیر جنگ کے آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دے دی اور آپ زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے، سادہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا یہ رعب سلاطین عالم کے دلوں میں بہت زیادہ تھا۔ لوگ عمر کے نام سے تھر تھراتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، اپنے کندھے پر سامان کی بوری لاد کر بچوں کو سامان تک بھی پہنچایا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ آپ کی ہیبت اور جلال شیطان بھی آپ کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب اس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بشرا بالجنہ آپ کو کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی دنیا میں خوشخبری دی ان میں آپ کا نام ہے۔ آپ بات کرتے تھے زمین پر، اللہ عرش سے وہ قرآن بنا کر اتارتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا، امی عائشہ پہ جب تہمت لگی تو اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا تو فرمایا ھذا بہتان عظیم، تو اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کر اتار دیا۔ یہ واقعہ ہی بہت بڑا بہتان ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوران نماز فجر آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ مجوسی ایک غلام جس کا نام ابو لولر تھا، اس نے آپ کو خنجر مارا۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔
دوستو گزشتہ دن 27 ذی الحجہ کو یہ جو پتھر ظاہر ہوا ہے یہ آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے پتھر کا اس وقت میں ظاہر ہونا جس وقت حضرت عمر کی شہادت قریب یکم محرم الحرام، یعنی یہ دلیل ہے حضرت عمر کے رتبے کی، ان کے شان و شوکت کی، اور یہ ان لوگوں کا منہ بند کرتی ہے جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، جو حضرت عمر کے خلاف بولتے ہیں بھوکتے ہیں۔ پتھر بھی ان کے عدل و انصاف کے، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے، پتھر بھی اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دے رہے، اور پتھر بھی یہ بتا رہے کہ عمر واقعی اللہ کے سچے بندے تھے۔ یہ پتھر دریافت ہونا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ اس دور خلافت فاروقی کی عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے جو صدیوں تک پہاڑوں کی خاموشی میں چھپا رہا اور آج امت مسلمہ کے سامنے اس دور کی یاد تازہ کرنے کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اور یہ دریافت مدینہ منورہ کی تاریخی حیثیت کو مزید اجاگر کرتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی انتظامیہ پہاڑوں اور راستوں پر یادگاریں قائم رکھتی تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔